ہمارے عزیز محترم بے باک صحافی جیلانی صاحب جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور ہمارے ہر ادبی محاذ اور ادبی سفر میں برابر کا تعاون دینے والے حافظ محمد اکرم صاحب اور حسن عربی صاحب اور تمام شہر کے خوددار اور باوقار شہریوں، ابھی چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی، لیکن گفتگو یہ کرنی ہے کہ دبستان لکھنؤ کی تاریخ اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیتاپور کا ذکر نہ کیا جائے۔ سیتاپور کے یہ قصبات خیر آباد، بسواں، لہرپور، یہ اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، محمود آباد یہ اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، اور ان سب کو جو ملا کے بنایا گیا اس کو سیتاپور کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صوفی سنتوں کی دھرتی، ادب کا گہوارہ، یہ صوفی سنتوں کی دھرتی، ادب کا گہوارہ ہوا نہ ہوگا کبھی کم وقار سیتاپور، اور ہم ہی نہیں یہ زمانے کو اعتراف ہے دوست، دیار ہند میں ہے ایک دیار سیتاپور۔ تو سیتاپور کی ایک دینی، علمی، ادبی تاریخ ہے، اور جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں تو میں بتا دوں کہ کہاں استقبال کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تاریخی جگہ ہے کہ ایک میر مظفر حسین صاحب یہاں کے زمیندار تھے، اب بھی کوٹھی کے آثار باقی ہے، ایک کنویں کے آثار باقی ہے، ایک مزار باقی ہے۔ اس کے بعد یہ پورا باغ تھا، اس وجہ سے پکا باغ کہلاتا تھا۔ اس کی اپنی ایک تاریخ یہ ہے کہ 19ویں صدی کی ابتدا میں یہاں تین دن تک اور رات تک کے مشاعرے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں طرحی مشاعروں کا رواج تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ شاہجہاں پور سے، لکھنؤ سے اور دور دور سے شعراء کرام تشریف لاتے تھے۔ اس زمانے میں معاوضہ دینے کا کوئی وہ نہیں تھا، آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اذان ہوتی تھی، نشست روک دی جاتی تھی، اس کے بعد نماز ہو جاتی تھی، کھانا کھاتے پھر پڑھنے لگتے، یہاں تک کہ لگاتار 3 دن تک اس جگہ پر مشاہدے ہوئے۔ ایک اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے، دوسری اس کی تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ ہمارے حافظ اکرام صاحب جن کے دولت قلعے پر ہم لوگ حاضر ہیں، انہوں نے صفہ اکیڈمی قائم کی۔ یہ اکیڈمی ایک اپنی طرز کی ہمارے ضلع میں جو بہرحال ایک انوکھی اکیڈمی ہے کہ آپ ان بچوں کو لیتے ہیں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں اور ان کو احادیث یاد کرائی جاتے ہیں، اس کی ایک پوری ٹیم آپ نے تیار کی۔ اس کے علاوہ یہاں کا سیتاپور کا علمی، ادبی، صحافتی جس طرح کا کوئی تعاون ہوتا ہے، حافظ جس میں کسی جھجک کے اس میں تعاون فرماتے ہیں۔ تیسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ہندوستان کے بہت مشہور شاعر، ادیب، دانشور ڈاکٹر تابش مہندی صاحب ایوارڈ دے چکے ہیں، اور آج یہ دوسرا ایوارڈ اور دوسری تقریب نوجوان شاعر ہمارے الیاس چشتی صاحب کی۔ اردو کی دنیا بہت بڑی ہے، کوئی آدمی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں تک گھومیں، ہماری معلومات کتنی ہیں، لیکن اس معلومات کے اعتبار سے اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الیاس چشتی صاحب جوان سال شاعر ہیں، اور یہ ان کا مجموعہ اس عمر میں آیا۔ آپ نے سنا ہوگا پروفیسر آل احمد سرور صاحب، وہ سیتاپور کے پڑھے ہوئے ہیں، درجہ 3 اور 4 انہوں نے سیتاپور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا تھا، اور 17 برس میں ان کا مجموعہ آیا تھا۔ تو اس لیے اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 17 برس میں ان کا مجموعہ آیا تھا، اور ایک کم عمر میں ان کا مجموعہ الیاس چشتی، اس اعتبار سے بھی یہ جگہ بہت چونکہ وقت کافی ہو چکا، اس لیے میں زیادہ اور بس میں اردو کی آپ نے ابھی رپورٹ پڑھی ہے کہ 53 برس سے بزم اردو کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم نے جیلانی صاحب کوشش کی تھی کہ یو پی میں ہم اس بزم کو ایوارڈ دیں گے جس نے اردو کے لیے کوئی کام کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاعر شاعری کرنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اردو کی خدمت نہیں ہے۔ بزم اردو نے سیتاپور کے ضلعوں میں اردو کو قائم کرایا، مترجم رکھوائے، اور ہزاروں کی تعداد میں معلم کر کے ہمارے یہاں سے اردو ٹیچر ہوئے۔
تو اس اعتبار سے ہمیں کوئی پوری یوپی میں انجمن نہیں ملتی جس کو ہم ایوارڈ دیتے، تو ہم نے لکھنؤ کی ایک انجمن کو ایوارڈ دیا تھا، یہ کوشش کری۔ تو یہ بزم اردو کا کارنامہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیکولرزم زندہ رہے، اگر اتحاد زندہ رہے، تو آپ کو اردو کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اردو ہی سیکولرزم کی زبان ہے، اردو ہی اتحاد کی زبان ہے۔ صرف شاعری کرنا، یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے شاعر آج ہزاروں لاکھوں روپیہ اردو کے نام پر پیدا کریں، ان کے بچے اردو نہیں جانتے، ان کے گھروں میں اردو کا اخبار نہیں لیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی جگہ پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اردو کا کام کر رہے ہیں، لیکن اردو کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ ہم یہ طے کر کے نہیں اٹھائیں گے کہ کم سے کم ہمارے گھروں میں اردو اخبار لیا جائے۔ کچھ لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاید اردو کا اخبار ہم اس لیے نہیں دیتے کہ اس میں حدیث اور اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر رکھا جائے گا۔ تو یہ کوئی بہانہ تھوڑے، اردو کا اخبار لینا چاہیے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اگر ہم مادری زبان سے انحراف کرتے ہیں تو اپنی ماں کی خدمت سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں، مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں اردو اخبار کو رائج کریں اور اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں کہ ہمارے بعد وہ یہ کہہ سکے ہمارے والد شاعر تھے، ہمارے والد ادیب تھے، ہمارے والد صحافی تھے، اور ان کا یہ کارنامہ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس تاریخی جگہ پر اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور ریاض چشتی صاحب کی شاعری جو ہے وہ انشاءاللہ پروان چلے گی۔ ہم سب لوگ اس کے مطمئن ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔